صافی صاحب، کیا جمہوری سسٹم کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سسٹم کو خطرہ تو آپ کے سامنے ہے کہ خطرات موجود ہے۔ یہ سسٹم تو ویسے بھی جو بہت بمشکل چل رہا ہے، اور اس میں اگر سیاسی مقاسمت اور سیاسی دشمنیوں کو مزید ہوا ملے گی تو ظاہر خطرات تو ہر وقت ہمارے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی کامل جمہوریت یا کامل پارلیمانی نظام تو کبھی قائم نہیں ہوا۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو ایک دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے، اپنی اناؤ کو اس کو دفن کرنا چاہیے۔ اگر دفن نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اشتعال نہ پلائے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، ایک فریق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا رویہ جارحانہ ہے، تو دوسرا فریق تو مصلحت پسند ہے۔ دوسرے فریق میں تو آصف علی زرداری کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے، تو اس وقت کہاں گئی ان کی مفاہمت؟ چلے نواز شریف صاحب کو اپنی کوئی عناد ہے، وہ کوئی ان کو رنجش ہے، وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے، چلے وہ بات نہیں کرتے۔ زرداری صاحب کیوں نہیں پہل کرتے؟ اس سے پہلے اسی منصب پہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کافی کوششیں کی تھی۔ تو زرداری صاحب اب آئے، اب وہ مرد حر جو ہے وہ ایک نیا نعرہ مستانہ بلند کر کے سیاسی فضا کو مزید وہ پراگندہ کر رہے، یعنی وہ کہہ رہے کہ ہم بنا سکتے ہیں تو گرا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کیا اشارے ہے جب اس سائٹ پہ بھی یہ حالت ہے؟ دوسری سائٹ پہ ابھی شامی صاحب بھی فرما رہے تھے، سلمان صاحب بھی اکثر ذکر کرتے رہتے، جو ان کے دوست ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے تو اپنی کوشش کی۔ آج کہاں ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب؟ وہ کیوں سامنے نہیں آتے؟ پرویز الہی صاحب بزرگ سیاستدان ہے، سب سے راہ و رسم ہے ان کی، وہ جیل سے رہائی کے بعد ان کو کردار کیوں نہیں ادا کرنے دیا جاتا ہے؟ شفقت محمود صاحب کہاں ہے؟ محمود خان اچکزئی کہاں گئے؟ یہ حامد خان صاحب کہاں گئے ہیں؟ میں اس فریق کی بات کر رہا ہوں۔ چلے ہم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں۔ صافی صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کوئی ابھی بھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو؟ جو دروازہ پس پردہ کٹکھٹایا جاتا ہے وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ جوڑ توڑ اور ڈھیل ہوتی ہے۔ اگر وہ کی جائے گی کسی بھی فریق کی جانب سے تو وہ تو میرے خیال میں عوام کے لیے نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھے اس قسم کے بیک ڈور چینل جتنی بھی سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، جتنی بھی معاہدے ہوئے ہیں، اس کا انجام بعد میں کیا ہوا ہے؟ ان سیاستدانوں اور ان سیاسی جماعتوں کے حق میں اور عوام کو اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اگر اس وقت بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور پھر بھی ہم نادیدہ ہاتھوں کے سامنے اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، تو پھر تو باڑ میں جائے آپ کی آزادی، پھر تو باڑ میں جائے آپ کی جمہوریت، پھر تو باڑ میں جائے آپ کے پارلیمانی نظام، یہ ساری چیزیں۔ اگر اب بھی آپ کو ہوش نہیں آیا، دونوں فریقوں نے جیلیں کاٹی، اپنے خاندانوں اپنے بچوں کے ساتھ، ایک نے جیل کاٹی، دوسرا اپنے اہلیہ کے ساتھ جیل میں ہے، اگر اس کے بعد بھی، اور تیسرے جو مرد حر ہے وہ اپنی بیوی گوا چکے ہیں، شہید کروا چکے ہیں، تو اب بھی اگر ان کو سیاست کرنی نہیں آتی ہے اور سیاست پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ دکان بند کر دینی چاہیے ان کو، پھر کرنے دیا جائے جہاں پہ جو دروازے ہیں، جو بند دروازوں کے پیچھے جو باتیں ہوتی ہے ان کو پھر کرنے دیا جائے۔ نواز شریف صاحب بھی اعلان کریں، اگر ان سیاستدانوں نے اب بھی ماضی سے سبق نہ سیکھا تو پھر وقت ان کو سبق سکھائے گا۔ صافی صاحب، یہ جو ڈول سٹینڈرڈ ہیں امریکی سیاست کے اور امریکی سوسائٹی کے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں، ہم تو یہی بات آپ کے پروگرام میں بھی کہتے رہے، اور ہمارا جو یہ خطہ ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ امریکہ کی نسل پرستی، بنیاد پرستی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس پہ دیکھیں اسرائیل کیا کر رہے ہیں اور کس کی اما پہ غزہ میں کر رہے ہیں۔ میں ایک لارجر سینس میں بات کر رہا ہوں۔ افغانستان کو کس نے کنڈرات بدل دیا ہے؟ عراق کو کس نے تباہ و برباد کیا ہے؟ شام میں جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے بہہ رہی ہے؟ یہی امریکی اسٹیبلشمنٹ اور یہی امریکی سیاسی جماعتیں اور یہی کانگریس اور یہی ریپبلکن اور یہی ڈیموکریٹس ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اور جن کی شے پہ یہ ساری چیزیں براہ راست یا بالواسطہ طور پہ ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ امریکہ کے اندر جو بنیاد پرستی ہے اور قدامت پسندی ہے وہ روز اول سے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ 16-17 صدور کے خلاف اور سربراہ مملکت کے خلاف
خلاف قتل و اقدام قتل کے واقعات وہاں پہ رونما ہو چکے ہیں. تو یہ بات اور یہ غلط فہمی تو ہمیں دور کرنی چاہیے کہ امریکہ جو امریکی سوسائٹی ہے وہ بالکل لبرل ہے, وہ بالکل آزاد خیال ہے, گوچہ ان کی ریاست سیکولر ہے, لیکن وہاں پہ متشدد رویوں کی کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ بہت زیادتی ہے اور دن بدن اس پہ اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی ایک مماثلت ہمارے ہاں بھی کر رہے ہیں, بے نقاب کر رہے ہیں. وہ جو خود کو کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دنیا اب انہیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے, انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. صافی صاحب, اسلام آباد کی فضائیں کیا اشارے دے رہی ہیں؟ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس معاملے پر؟ حکومت کی ترجیح کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے عرض کی کہ حکومت کی سطح پہ شاید اس فیصلے کے خلاف بیانات سے زائد کوئی عملی اقدامات نہیں ہوں گے, یعنی عدالتی یا قانونی سطح پہ. لیکن اسلام آباد میں یہ سرگوشیاں ہو رہی ہے کہ اب یہ ٹاسک جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو سونپا گیا ہے, اور اسپیکر قومی اسمبلی کو سابق ڈپٹی اسپیکر جو کافی مدت تک سٹے پہ رہے تھے قاسم سوری کے انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس فیصلے کی راہ میں کچھ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے. گوچہ یہ باتیں بھی اسلام آباد میں زیر گردش ہے, اور شامی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس فیصلے کو حکومت ایک اچھے اسپرٹ کے تحت امپلیمنٹ کروانے میں مدد کرے. گوچہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ کروانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, لیکن انتظامیہ کا ایک کردار اس پہ ضرور بنتا ہے. اب اگر اسپیکر اس میں رکھنے ڈالیں گے, ڈی نوٹیفیکیشن کی جو باتیں ہو رہی ہے, یا پارلیمانی جماعت کو تسلیم نہ تسلیم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہے, یا جو پہلے سے موجود ارکان اسمبلی کو جو ہے ڈی نوٹیفائی کرنا, یا ان کو عدالتی حکم کے تحت واپس ایوان سے بھجوانا, اس میں اگر لے تو لال سے کوئی کام لیا جائے گا تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی, یہ حکومت کی بدقسمتی ہوگی, اور یہ جمہوریت کی ایک اور ناکامی ہوگی, یہ آئین کی ایک اور مسح کرنے کی ایک بدترین مثال ہوگی. اب جس طرح ہم ایک دوسرے فریق کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم کسی آئیڈیل دنیا میں نہیں رہ رہے, کسی آئیڈیل نظام کے تحت ہمارا نظام نہیں چل رہا, تو ہمیں کچھ لے دے کے اس نظام کو, لولے لنگڑی جمہوریت کو, اس کو آگے بڑھانا ہے. تو اس میں اب حکومت کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے جو جنوبی پنجاب میں ہوا ہے. صاحبزادہ امیر سلطان صاحب کی جو پراسرار گمشدگی ہے, اگر اس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے, لوگوں کو اٹھایا جائے گا, گرفتار کر کے جو عدالت رہا کرتی ہے, حکومت گرفتار کرتی ہے, یہ طرز عمل اگر ختم نہیں ہوگی تو تصادم کی کیفیت کہاں جا کی رکے گی؟ پھر آپ کی بچت جو ہے, یا آپ کی ریاست کی مضبوطی, یا آپ کی معیشت کا جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پہیہ روانہ کر دیا ہے, اب پتہ نہیں کس طرح یہ روانہ ہوا ہے, عوام کو کچل کے اگر یہ پہیہ چلتا ہے تو پھر نہ ہی چلے تو بہتر ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خزانے میں کوئی 9-10 ارب ڈالر کے لگ بھگ پیسے موجود ہے, اور 7 ارب کا ایک نیا پیکج پاکستان کو IMF سے ملنے جا رہا ہے. دوسری جانب اگر احسن اقبال صاحب جو عرضی لے کے گئے ہیں چین میں, اگر اس پہ کچھ عمل درآمد ہوتا ہے, گوچہ پاکستان نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ 15 ارب ڈالر کے جو قرضہ جات ہے اس کو رول بیک کیا جائے, اگر اس پہ بھی کچھ پیسے پاکستان کے خزانے میں بچتے ہیں تو یہ 20-25 ارب کا خزانہ, ڈالر کا خزانہ ہو جائے گا, تو اس کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا جائے, آئین کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. پارلیمان میں جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جس طرح آپ نے جسٹس بندیال کے خلاف پارلیمان کے اندر جو ہے PDM 1 نے ایک فضا بنائی تھی اور ایک ادھم مچایا تھا, اگر آپ وہ کرنا چاہتے تو اب جی ہلکا کرے, آپ کو ایک آئینی امیونٹی حاصل ہے, لیکن اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. مزید فضا مقدر ہوگی, مزید ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ بڑھیں گے, اور مزید چینہ جپٹی ہوگی. لہٰذا دونوں فریقین کو اب حوصلے سے اور تدبر
تدبر سے کام لیتے ہوئے ملک کو آگے چلانا چاہیے. اگر بالکل آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ مصالحت پسندی سے کام لے اور ان کا فوکس صرف اور صرف معیشت پر ہونا چاہیے, کیونکہ ایک فریق جو کہ اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ہمیں جارحانہ طرز عمل اپنائے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدالتی ریلیف کے بعد پی ٹی آئی کے طرز عمل میں اور طرز سیاست میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. وہ آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہی ہے, جلسوں کی باتیں کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. تو پی ٹی آئی کیوں جارحانہ طرز عمل اپنائے ہوئے